علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ: اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالی بندوں کو یہ فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ بندے میری بارگاہ میں دعا مانگے، مجھ سے التجا کریں۔ اللہ رب العزت بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رمضان المبارک اور دعا دونوں کا بڑا گہرا آپسی تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں دیگر مہینوں کے اعتبار سے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت بندوں پر خصوصی کرم نازل فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد میں 11 مہینے تک جنت کو سجایا سنوارا جاتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت بندوں کو حکم دیتا ہے۔ اور جو مین رمضان المبارک کے روزے ہیں اور ان روزوں کا جو مین مقصد ہے، رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ روزہ کا مین مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک میں آگے فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک ماہ کے روزے رمضان المبارک کے، ایک ماہ کسی چیز کی عادت کو چھڑانے کے لیے یا نئی عادت کو اپنانے کے لیے ایک ماہ بہت معنی رکھتا ہے۔ ایک مہینے کے لیے اللہ رب العزت شیطان کو بند کرتا ہے۔ ہم مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، رواں دوا ہوتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو گویا ہم نے روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے رمضان المبارک کے مہینے میں، یا اللہ ہمیں ہمیشہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دعا بندے کو مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا کے حوالے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور روتے رہنا چاہیے، گڑ گڑاتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت دعا قبول فرما لے۔ اور جو دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات بتائے گئے ہیں، فرض نمازوں کے بعد بندہ دعا کرے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں بے شمار ایسے اوقات اور مزید مل جاتے ہیں ہمیں۔ سحر کا موقع ہے، افطار کا موقع ہے، صبح سحری میں جب اٹھیں تو اس وقت ہم دعا کریں۔ اس وقت ہمارے بچھونے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دھو کے جس برتن کو ہم ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اور افطار کے وقت جب بندہ افطاری کے وقت بیٹھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے خوشی کے مارے میں، یہ دیکھو میرے بندے کو، اس کے سامنے سارے کچھ موجود ہے، مشروبات قسم قسم کے موجود ہے، معقولات اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے موجود ہے، لیکن بندہ ان کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، صرف میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے۔ تو بندہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اللہ کے حضور دعا مانگتا رہے۔ دعا کے حوالے سے بندے کو روتے رہنا چاہیے، گڑ گڑاتے رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے اور ان بزرگ کی یہ عادت تھی کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ اور بزرگ کا حال بھی یہی ہوتا ہے، بزرگوں کا حال، اور اس اعتبار سے ہوتا ہے ان کا یہ فرمان ہے، طمع نہ کرو، منع نہ کرو، جمع نہ کرو۔ کسی چیز کی لالچ مت رکھو، طمع نہ کرو، منع نہ کرو۔ اگر کسی نے کوئی چیز بزرگوں کو دے دی وہ اسے ایکسیپٹ اور قبول کر لیتے ہیں، اور جمع نہ کرو، بزرگ کبھی جمع نہیں کرتے ہیں۔
بزرگوں نے کبھی دولت جمع نہ کی، وہ لوگوں کو کھلا دیتے تھے، اللہ کی راہ میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کا حال یہی تھا، ان کے پاس جو کچھ ہوتا وہ بانٹ دیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ مقروض ہو گئے، اور صبح سے لوگ آئے، کوئی مانگنے والا آیا، کہا حضور میرے وہ پیسے عنایت فرما دیں۔ پھر بزرگ سے کہا دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا ہمارے بھی پیسے عنایت فرما دیں۔ اتنے میں کافی لوگ جب جمع ہو گئے تو باہر ایک بتاشے بیچنے والا، وہ جو وائٹ ہوتے ہیں بتاشے، عام طور پر شادیوں کے موقع پر وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، تو ایک بچہ چھوٹا آیا بتاشے بیچنے والا۔ بزرگ نے کسی ایک سے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے کے آ جاؤ۔ وہ بچہ آیا اور بزرگ نے کہا بیچتے ہو کیا؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو کھلا دو۔ اب بچہ خوش ہو گیا، کیونکہ اس کا سارا ایک دن کا بزنس یہی ہو گیا، ورنہ اسے گلی گلی نگر جانا پڑتا، وہ بانٹتا، لوگوں کو بیچتا، اس کا ایک ہی جگہ کام ہو گیا۔ وہ خوشی کے مارے سب کو کھلانے لگ گیا۔ جیسے ہی اس کا ختم ہوا، وہ بزرگ سے کہا بابا جی پیسے دے دیجئے۔ اب بزرگ نے کہا کہ بیٹا یہ سب پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں، تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ، تمہیں بھی پیسے دے دوں گا۔ بچہ تھا، کیونکہ اس کا کل سرمایہ وہی تھا، اس کی ماں اس کا گھر میں انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ پھر کھڑا ہوا، کہا بابا جی میرے پیسے دے دیجئے۔ اب وہ بابا جی پھر کہا کہ بچہ سب بیٹھے ہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ، تمہیں بھی پیسے مل جائیں گے۔ اب تیسری مرتبہ بچے سے رہا نہیں گیا، بچہ کھڑا ہوا اور رونے لگ گیا، کہا بابا جی پیسے دے دیجئے، جب آپ پیسے دو گے میں بازار سے کل کا سامان خرید کے لے کے جاؤں گا، ماں گھر میں بتاشے تیار کرے گی، پھر میں دوسرے دن یہی بزنس کروں گا۔ اتنے میں ہونا کیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد سمجھو۔ ایک بندہ آیا، ایک طبق لے کے آیا، تھال میں کچھ اشرفیہ لے کے آیا اور کچھ اور چیزیں لے کے آیا۔ بزرگ نے کہا کہ ایک اپنے خادم کو کھڑا کیا اور کہا کہ ان لوگوں میں تقسیم کر دو، جن کے جتنے پیسے ہیں سب کو تقسیم کر دو۔ اب ایک بندہ رک گیا اور کہا بابا جی بات سمجھ میں نہیں آئی، صبح سے ہم بیٹھ رہے ہیں مانگ رہے ہیں، لیکن یہ بچہ تھوڑی دیر آیا اور اس نے مانگا، اور یہ نذرانہ دینے والا، کوئی مدد کرنے والا اس بچے کے بعد ہی کیوں آیا؟ تو بزرگ نے کیا خوب جواب دیا۔ بزرگ نے کہا کہ بندے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، جو اس بچے کا مانگنے کا طریقہ ہے، رویا گڑ گڑایا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لی۔ تو ہمیں بھی اسی طرح اللہ رب العزت کے حضور جھکنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے شایان شان کے مطابق سحر کے وقت، افطار کے وقت آسمان اول پر تجلی فرماتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کی فریاد پوری کی جائے۔ تو ہم بھی رب کے حضور فریاد لگائیں۔ ایک اور اس میں بڑا لطیف نکتہ ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا، یا علی جب تقدیر لکھ دی گئی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، تو پھر بندہ دعا کیوں مانگے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پیارا جواب عطا فرمایا۔ وہ علی جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور اتنی محبت فرماتے تھے کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ فرمایا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس محبت کے بنا پر اللہ رب العزت نے انہیں بے پناہ علوم سے نوازا تھا۔ حضرت علی نے پیارا جواب دیا کہ بندے ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ بندہ جب مانگے گا تو اسے دیا جائے گا۔ تو ہم بھی اللہ کے حضور دعا مانگے، افطار کے وقت خصوصی طور پر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے تمام کام کاج کو اس وقت چھوڑ دیں اور اللہ کے حضور دعا مانگے، کیونکہ اس وقت کی جو روزے دار کی خوشبو ہوتی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے وہ۔ تو ہم بھی یہ پیارا رمضان المبارک کا مہینہ، افطار کا وقت، سحر کا وقت، نمازوں کا وقت، اور مجمع جب کثیر ہوتا ہے، تراویح کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، اس وقت میں ہم خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا قدیر ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اور تمام ناظرین کی جائز مقاصد کو اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے۔ عالم اسلام میں جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہے، ان سب کی پریشانیوں کو اللہ رب العزت دفع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔